آج 24 شعبان آخری جمعہ کے دن اگر آپ اخلاص دل کے ساتھ ایک مٹھی چینی پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ یقین توجہ کے ساتھ پڑھ لیں، شام ڈھلنے سے پہلے اللہ اپنی قدرت کا ایسا نظارہ دکھائے گا، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ سوچے اللہ الصمد وہ ذات جسے کسی کی حاجت نہیں مگر ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ جب بندہ اپنے محتاجی کا اقرار کر کے اس نام کو پکارتا ہے، دراصل وہ اپنے رب کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ رب ایسا کریم ہے، خالی ہاتھ لوٹانا اسے پسند نہیں۔ آج کا دن جمعہ کے بابرکت آپ کے ہاتھ کی وہ سادی سی مٹھی چینی مگر جب اس پر اللہ کا نام آ جائے معمولی نہیں رہتی۔ شام کے وقت اللہ کا کوئی نیک بندہ، کوئی سبب، کوئی خوشخبری آپ کی دہلیز پر دستک دے سکتی ہے۔ رشتوں کی بھلائیوں اور دل کی کوئی چھپی ہوئی راز اللہ اسے آپ کے قدموں میں رکھ دیں، لیکن یاد رکھیں اصل طاقت چینی میں نہیں، الفاظ میں نہیں، اصل طاقت آپ کے یقین میں ہے۔ آج آزما کر دیکھ لو، اپنے رب کو پکار کر دیکھ لو۔ اللہ الصمد کے در سے کوئی سائل محروم نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 شعبان اس مبارک مہینے کا آخری جمعہ کا دن ہے، اور یہ کوئی عام دن نہیں بلکہ وہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں جب دلوں کی دھڑکنیں بھی ذکر بن جاتی ہے، آنکھوں کے آنسو بھی دعائیں میں بدل جاتی ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہینہ فرمایا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہی وہ وقت ہے جب بندے کو اعمال اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے تھے۔ مومن کی خواہش ہوتی ہے اس کے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں وہ عبادت عاجزی کیفیت میں ہو۔ شعبان دراصل رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، دلوں کی صفائی کا مہینہ ہے، ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے کا مہینہ ہے، گناہوں سے پلٹ آنے کا مہینہ ہے۔ جب اسی شعبان کا آخری جمعہ آ جائے تو اس کی نورانیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جمعہ خود دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ وہ دن ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جمعہ وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن زمین پر بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ گویا یہ دن ابتدا انتہا دونوں کا امین ہے۔ آج جب 23 شعبان کا آخری جمعہ ہمارے سامنے ہے، یہ دراصل ایک پیغام ہے۔ رمضان کے رحمتوں سے پہلے اپنے دل کو جھکا لو، اپنے رب سے رشتہ مضبوط کر لو۔ اگر زندگی میں تنگی ہے، رزق میں رکاوٹ ہے، گھر میں بے سکونی ہے، اولاد نافرمان ہے، کاروبار ٹھہرا ہوا ہے، یا دل اندھیری ہی ٹوٹ چکا ہے، آج کا دن ہاتھ سے نہ جانے دو۔ آج اپنے رب کے سامنے سجدہ ندامت میں گر جاؤ۔ آج آنکھوں کو بہنے دو، کیونکہ جو آنسو شعبان میں بہتے ہیں وہ رمضان میں قبولیت کا سبب بن جاتے ہیں۔ آج درود شریف کی کثرت کرو، کیونکہ شعبان درود کا مہینہ ہے۔ حضور پر درود بھیجنا رحمتوں کو متوجہ کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے، دل کی ویرانیوں کو آباد کرتا ہے۔ پھر جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑیاں تلاش کرو، چاہے مسجد میں بیٹھ کر، چاہے گھر کے کسی کونے میں ہاتھ اٹھاؤ، پورے یقین سے مانگو، کیونکہ رب کو الفاظ نہیں دل کی کیفیت پہنچتی ہے۔ وہ رب جو کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ وہ رب جو اندھیری راتوں میں چونٹیوں کے قدموں کی چھاپ بھی سن لیتا ہے، وہ تمہارے سرگوشی کیوں نہیں سنے گا۔ آج اپنے گزرے ہوئے دنوں پر نظر ڈالو، کتنے جمعے آئے گزر گئے، کتنے شعبان آئے اور چلے گئے، مگر شاید ہم نے ان کی قدر نہ کی۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے، سانس چل رہی ہے، دروازہ کھلا ہے، رحمت متوجہ ہے۔ آج اگر سچے دل سے توبہ کر لے، حقوق العباد ادا کرنے کا ارادہ کر لو، نمازوں کی پابندی کا عہد کر لو، قرآن سے تعلق جوڑ لو، یقین جانے آنے والا رمضان تمہاری تقدیر بدل سکتا ہے۔ یاد رکھو، برکت صرف مال کی کثرت کا نام نہیں بلکہ سکون قلب بھی برکت ہے، اولاد کی طاعت بھی برکت ہے، میاں بیوی کی محبت بھی برکت ہے، تھوڑے رزق میں اطمینان بھی برکت ہے، اور یہ سب کچھ مانگنے کے لیے آج کا دن بہترین ہے۔ 23 شعبان آخری جمعہ ہمارے پکار کر کہہ رہا، غفلت سے جاگو، اپنے رب کی طرف لوٹو، اس سے پہلے کہ ایک دن ایسا جمعہ آئے جب ہم اس دنیا میں نہ ہو۔ لوگ ہمارے لیے دعا کر رہے ہو، آج خود اپنے لیے دعا کر لو، اپنے والدین کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کر لو، کیونکہ کیا معلوم اگلا شعبان نصیب ہو یا نہ ہو، کیا معلوم اگلا جمعہ دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے آج کو غنیمت جانا، دل کو نرم کرو، زبان کو ذکر سے تر کرو، آنکھوں کو آنسوؤں سے روشن کرو۔
اپنے رب سے کہہ دو یا اللہ ہم لوٹ آئے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گھروں کو امن کا گہوار بنا دے، ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرما، ہمیں رمضان مبارک تک ایمان عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ بے شک وہ سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، اور اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کچھ اوقات، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جن میں مانگی گئی دعا دل کی گہرائی سے نکل کر تو قبولیت کا رنگ اختیار کر لیتی ہے، مگر یاد رکھیں قبول کرنے والی ذات صرف رب کعبہ کی ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے بندوں کے حق میں کیا اچھا ہے اور کیا نہیں۔ اس لیے جب آپ یہ عمل کریں تو یقین عاجزی مکمل بھروسے کے ساتھ کریں، یوں سمجھیں آپ اپنے رب کے دروازے پر کھڑے ہیں اور دستک دے رہے ہیں۔ اگر کوئی بے گھر ہے تو گھر مانگے، اگر رزق میں تنگی ہے کشادگی مانگے، اگر دل بے سکونی ہے سکون مانگے، مگر یہ سب مانگتے ہوئے یہ بھی عرض کرے یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو وہی عطا فرما، کیونکہ اصل کرم اسی میں ہے۔ ایک مٹھی چینی محض ایک علامت ہے، اصل تاثیر اللہ کے نام اور آپ کے یقین میں ہے۔ جب آپ اس پر ذکر کریں گے تو ہر دانہ آپ کو یہ یاد دلائے گا، رزق کا ایک ایک ذرہ اللہ کے قبضے میں ہے، وہ چاہے تو تھوڑے میں برکت دے دے، چاہے تو زیادہ کو بھی بے برکت کر دے۔ اس لیے آج کا دن غفلت نہ گزارے، وقت ایک بار گزر جائے تو واپس نہیں آتا، لیکن یاد رکھیں دین میں کسی خاص تاریخ یا دن کو اس طرح لازم سمجھ لینا بس اسی دن ہی سب کچھ ملے گا، درست طرزی فکر نہیں۔ اصل چیز ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع ہے۔ جمعہ یقیناً بابرکت دن ہے، اس میں ایک گھڑی قبولیت کی بھی آتی ہے، اس لیے آج کے دن کو غنیمت جانیں، جب بھی موقع ملے باوضو ہو کر سکون سے بیٹھ جائیں، بہتر یہی ہے باادب طریقے سے مصلی پر بیٹھ کر عمل کریں، ایک مٹھی چینی سیدھے ہاتھ میں رکھیں اور سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی افضل ہے کیونکہ وہ درود ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، جس کی برکت احادیث سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ سوچے جب ابتدائی رحمت سے ہو تو دعا کی قبولیت کی امید کیوں نہ ہو۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے دل کو یکسوئی کرنا ہے، اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کی ضرورت الگ ہے، کسی کی خواہش ہے اپنا گھر ہو، کوئی چاہتا ہے اچھی نوکری مل جائے، کسی کی تمنا ہے کاروبار میں برکت آ جائے، کوئی اولاد کی بھلائی مانگ رہا ہے، کوئی شادی کے لیے دعا گو ہو۔ تو آپ بھی اپنے رب کے حضور بیٹھ کر اپنے الفاظ میں عرض کریں، اے اللہ پچھلے دنوں کی تنگی پریشانی رکاوٹیں آزمائشیں دور فرما اور آنے والے دنوں کو میرے لیے آسانی رحمت برکت کا ذریعہ بنا دیں۔ مگر یہ بھی یاد رکھیں دعا تقدیر کو بدلنے کا ذریعہ ضرور بن سکتی ہے، لیکن فیصلہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے عاجزی کے ساتھ یوں کہے یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو وہی عطا فرما۔ نیت کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے، کیونکہ طاعت شیاطین وسوسوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تسمیہ ہر کام میں خیر و برکت کا سبب بنتی ہے۔ پھر دل ہی دل میں اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت ہے۔ سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے، اس کا معنی ہے وہ ذات جو بے نیاز ہے، ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ جب بندہ اس نام کو پکارتا ہے دراصل اپنی محتاجی کا اقرار اور اپنے رب کے بے نیازی کا اعلان کرتا ہے۔ آپ توجہ ادب کے ساتھ اللہ الصمد پڑھنا شروع کریں۔ یاد رکھیں اصل طاقت تعداد میں نہیں بلکہ خشوع اور یقین میں ہے۔ ہر بار پڑھتے ہوئے اپنے دل کی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرتے جائیں، مگر عقیدہ نہ بنا لازماً اسی دن یا اسی رات جب سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا ہم چاہتے ہیں، بلکہ کامل یقین یہ ہو اللہ بہتر وقت پر
اور بہتر انداز میں عطا فرماتا ہے۔ اور جب دیتا ہے تو اپنی حکمت سے دیتا ہے، کبھی فوری دیتا ہے، کبھی تاخیر میں بہتری رکھتا ہے، اور کبھی کسی چیز کے بدلے اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بے نیازی کا مطلب یہ ہے وہ سب سے بے پرواہ ہے، مگر اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ وہ رزق دینے پر قادر ہے، حالت بدلنے پر قادر ہے، دلوں کو پھیرنے پر قادر ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے کتنے بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ 70 بار اللہ الصمد پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھائیں اور پورے ادب کے ساتھ دعا کریں، اپنے والدین کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر رزق کے لیے خیر مانگیں۔ اللہ بے نیاز ہے، مگر بندے کی عاجزی اسے محبوب ہے، اس لیے مانگے بھی تو جھک کر مانگیں، امید بھی رکھیں اور اس کی رضا پر راضی بھی رہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ الصمد 70 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یہ قرآنی صورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ مختصر مگر عظیم صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت عطا فرمائے جو مخالفین طعن کر رہے تھے۔ اس صورت میں اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی، عزت دی، خیر کثیر کی خوشخبری سنائی۔ مفسرین نے خیر کثیر کے کئی معنی بیان کیے ہیں، جن میں کثرتی بھلائی، امت کی زیادتی اور جنت کی نہر کوثر بھی شامل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کا پانی نہایت پاکیزہ اور شیریں ہوگا۔ یہ صورت ہمیں سبق بھی دیتی ہے، عزت اور عطا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اپنے بندوں کو حقیقی خیر سے نوازتا ہے۔ اس لیے جب آپ سورہ کوثر پڑھیں تو یقین رکھیں آپ خیر برکت کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، مگر یہ عقیدہ نہ بنائیں کسی مخصوص چیز پر پڑھنے سے لازماً مال دولت کی بارش ہو جائے گی۔ اصل برکت اللہ کے حکم، اس کے رضا میں ہے، اور پڑھتے ہوئے ہر بار دل میں اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کرتے جائیں۔ صورت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس چینی پر دم کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ جس خیر کثیر کا وعدہ تو نے اپنے محبوب سے فرمایا اس خیر میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں رزق حلال کے برکت دے، دلوں میں سکون دے، ہمارے نصیب میں وہی لکھ جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اصل مقصد کسی مادی شے کے ذریعے سمجھنا نہیں، بلکہ قرآن کی تلاوت، درود شریف، دعا کے ذریعے اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ جب نیت خالص ہو، عمل سنت کے دائرے میں ہو، اللہ جس طرح چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے عطا فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر 11 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ تیسرے کلمے کا وظیفہ ہے۔ اور یاد رکھیں یہ کلمات اپنے ذات میں بہت بڑی فضیلت رکھتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حمد و توحید کبریائی کا جامع ذکر ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ کلمات اللہ کو محبوب ہے اور میزان میں بھاری ہیں، اس لیے جب بندہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے، وہ اصل میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اپنے بے بسی کا اعتراف کرتا ہے۔ طاقت قوت صرف اسی کے پاس ہے۔ اگر آپ واقعی حالات سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، کاروبار سست ہے، گھر میں بے سکونی یا دل بوجھل ہے، تو ان کلمات کو امید اور یقین کے ساتھ پڑھیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں نتائج کا وقت صورت اللہ کی حکمت کے تابع ہے۔ کوئی مخصوص تعداد یا دن خود بخود خزانے نہیں کھول دیتا، بلکہ اللہ کی رضا، اس کی معیشت سے برکت آتی ہے۔ اب سورہ کوثر کے بعد تیسرے کلمے کے 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ انگلیوں پر یا تسبیح پر شمار کر سکتے ہیں، ہر بار توجہ کے ساتھ مکمل کلمہ پڑھیں اور آخر میں چینی پر دم کر دیں۔ پھر چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی 2 صفاتی نام یا رزاق یا غنی پڑھنے ہیں۔ یہ دونوں نام رزق اور بے نیازی کی یاد دہانی ہے۔ دینے والا وہی ہے جو حقیقی غنی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے یا رزاق یا غنی کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق یا غنی ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا غنی 2 بار ہو گئے، یا رزاق یا غنی 3 بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ ادب یقین کے ساتھ دل میں دعا کرتے ہوئے جائے، یا اللہ میرے رزق میں حلال برکت عطا فرما، مجھے لوگوں کا محتاج نہ بنا، جو عطا کرے اس میں خیر سکون بھی شامل فرما۔ یہ تصور نہ کریں الفاظ پڑھتے ہی لازماً دولت کی بارش ہو جائے، بلکہ یوں سمجھیں آپ اپنے رب کے سامنے دست سوال دراز کر رہے ہیں، اور وہی بہتر جانتا ہے کس بندے کو کب کتنا کس صورت میں دینا ہے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد دوبارہ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اپنی عملی زندگی میں محنت، دیانت، حلال اسباب کو بھی اختیار کریں، کیونکہ دعا کوشش ساتھ چلے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اسی میں اصل کامیابی پائیداری برکت ہے، کیونکہ علماء اکرام فرماتے ہیں جو دعا درود سے شروع ہو، درود پر ختم ہو، وہ قبولیت کی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ چنانچہ محبت اور ادب کے ساتھ 3 بار درود ابراہیمی یا کوئی بھی مسنون درود پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کا ذکر اور دعا کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ اب رہی اس چینی کے بعد، تو یاد رکھیں دین ہمیں خیر رحم مخلوق خدا کا ساتھ بھلائی کا درس دیتا ہے۔ اگر آپ نے چینی پر ذکر کر کے اسے بطور صدقہ اللہ کے مخلوق کے لیے رکھنا ہے، تو نیت یہ ہو کہ یا اللہ میں یہ تیرے نام پر تیرے بندوں اور تیرے مخلوق کے لیے رکھ رہا ہوں۔ اسے کسی صاف جگہ، درخت کے نیچے یا ایسی کھلی جگہ رکھ دے جہاں چنٹیاں یا پرندے آسانی سے کھا سکیں۔ یہ ایک طرح کی صدقے کی نیت ہوگی، اور صدقہ بلاؤں کو ٹال دے، دل کو نرم کرتا، مگر یہ عقیدہ نہ رکھیں مخلوق کھاتے ہی لازماً دنیا فوراً بدل جائے گی۔ بدلنے والی ذات صرف اللہ ہے، اور وہی اپنی وقت حکمت سے حالات سنوارتا ہے۔ اصل اثر دعا حسن اخلاق سچائی میں ہے۔ اگر کسی سے ناراض ہیں، اللہ سے دلوں کی اصلاح مانگے، کیونکہ دلوں کو پھیرنے والا وہی ہے۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تعالی ہمارے ذکر دعا کو قبول فرما، ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرمائے، گھروں میں سکون محبت پیدا فرما، ہمیں صحیح عقیدہ صحیح عمل کی توفیق دے۔ جو حضرات اس دعا میں شامل ہونا چاہے وہ کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ اپنی امت کے لیے خیر مانگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ